हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पट्टा हमेशा तुर्क का पट्टा होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा कुछ दिन तक मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला दिया है जिसके दूररस नताइज सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला सुना दिया जिसे जून से रोक रखा था, महफूज किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 16 मुजरिमों की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पहले ही तमाम दहशतगर्दों की अपीलें मुस्तरद कर चुके थे। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि बहुत अहम फैसला है जिसके दूररस नताइज होंगे। जिन मुजरिमान की अपीलें मुस्तरद की गई हैं उनमें आर्मी पब्लिक स्कूल, रावलपिंडी, परेड लेन मस्जिद हमला, बन्नू जेल तोड़ने के मुजरिमान, पोलियो टीमों पर हमले, सबीन महमूद कत्ल और नांगा पर्वत पर 10 गैर मुल्की सयाहों को कत्ल करने के मुजरिमान शामिल हैं। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस मंसूर अहमद मलिक और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 20 जून को इन अपीलों पर फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने करार दिया कि फौजी अदालतों ने फेयर ट्रायल के तमाम ज़ाब्ते पूरे किए, मुजरिमों को दिफा का पूरा मौका दिया गया। मिलिट्री कोर्ट्स के किसी जज की किसी मुल्जिम से जाती दुश्मनी या जानिबदारी के शवाहिद सामने नहीं आए। ये नहीं कहा जा सकता कि फौजी अदालतों के सजाए मौत के फैसले नाकाफी या कमजोर शवाहिद पर मबनी थे। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने ट्रायल में किसी भी ज़ाब्ते से इन्हिराफ की निशानदही नहीं की। मुजरिमान के मुकदमात ऐसी नौइयत के थे जिनका ट्रायल सिर्फ फौजी अदालत में ही हो सकता था। नेशनल एक्शन प्लान का दूसरा और पहला नुक्ता ये कहता है कि सजा याफ्ता मुजरिमान की फांसियों पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकदमात का जल्द फैसला किया जाएगा। साना आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद पिछले साल जनवरी में आइन में 21वीं तरमीम करके 2 साल के लिए फौजी अदालतों के क़याम को अमल में लाया गया था, यानी मिलिट्री कोर्ट्स की मयाद में अब सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं। ऐसे मौके पर यह फैसला आया है जब से ये अपीलें की गई थीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को महफूज किया था। जो चमगोइयां थीं वो दम तोड़ गई हैं। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आईन व कानून जनाब सरूर एजाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरूर एजाज साहब। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है ये किस कदर अहमियत का हामिल है आपके नजदीक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया वो एक बुनियादी नुक्ते पे था। वो ये था कि 16 लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई थी और जिनकी अपीलें मुस्तरद हो चुकी थी आर्मी चीफ की तरफ से, क्या उनके ट्रायल जो थे वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते थे या नहीं। और इस पे जो पटिशनर्स का या जो जिनको सजा हुई थी उनका मौक़िफ़ था कि वो नहीं करते थे। उनका मौक़िफ़ था कि शायद उनको वकील तक एक्सेस नहीं थी या ट्रांसपेरेंट नहीं थे या उनको मिलिट्री कोर्ट के रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया वो उन्होंने ये मोहर लगा दी कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय में ये ट्रायल्स जो हैं ये इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। जी, ये तो ट्रायल की बात हुई, फैसले की बुनियादी जो सब्सटेंस है वो ये है। जी, मगर पहले बात होती रही है कि ये कोर्ट सही बनी गलत बनी। जो 2015 का फैसला था हम मान सकते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया था कि ये कोर्ट दुरुस्त हैं, और आज जो फैसला आया है एक बार उस 2015 के फैसले की तौसीक होती है इसमें। देखिए, अगस्त 2015 में जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के पास वो ये था कि क्या 2 सवाल थे। पहला बुनियादी सवाल ये था
کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک آئینی ترمیم کی کانسٹیٹیوشنلٹی کا فیصلہ کر سکے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ آئینی ترمیم, اگر پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہاں, تو دوسرا سوال یہ تھا کیا یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے کہ نہیں. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا 2015 میں وہ یہ دیا کہ پارلیمان کی جو میجورٹی فیصلہ تھا کہ پارلیمان کی طاقت قانون سازی کی جو ہے اس کو وہ ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے یا کر سکتے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ اگر آپ آبزرویشنز پڑھیں تو یہ بھی کہا کہ یہ ملٹری کورٹس بنانا کیونکہ یہ غیر معمولی حالات کے لیے بنائی گئی ہیں, اور ان میں ایک سن سیٹ کلوز ہے جو کہ بہت اہم بات ہے کہ یہ فروری 2017 میں ختم ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ یہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی قدم ہے جس کی انہوں نے تصدیق کی, اور یہ کہا کہ یہ ملٹری کورٹس کا قیام جو ہے وہ آئینی ہے. اور آج انہوں نے میرا خیال ہے اس سے بات آگے لے کے جا کے کہ وہ جو عدالتیں جن کو انہوں نے آئینی ڈکلیئر کیا تھا اور جن کے ان کے ٹرائلز کی سبسٹنس پہ کہ وہ جو ان عدالتوں کا کانڈکٹ ہے اس پہ فیصلہ دے دیا. ایک اہم بات یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ نے طاقت اپنے پاس رکھی تھی 2015 اگست میں, وہ یہ رکھی تھی کہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ کس بنیاد پر عدالت اس پہ نظر ثانی یعنی جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. اور انہوں نے اپنا دائرہ اختیار خود ہی محدود کر دیا. انہوں نے فیکٹس پہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ ایسی لیگل ٹرمنالوجی تو وہ کئی ہوگی, لیکن انہوں نے کہا کہ صرف ایسی جو کہ غیر معمولی irregularity ہو, صرف اس صورت میں سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹروین کرے گی. سروپ اعجاز صاحب, یہ بات بھی تو پہلے کہی جاتی تھی کہ جہاں کچھ مخالفت تھی ان کورٹس کی وہیں حمایت بھی بہت مضبوط تھی. اب جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب 4 مہینے رہ گئے, یہ کورٹس ختم ہو جائیں گی قانون کے مطابق, اس کی ایکسٹینشن کی جو بات کی جا رہی تھی وہ آوازیں اب زیادہ مضبوط ہو سکتی ہیں اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں, یہ آوازیں اٹھیں گی, یہ آوازیں آلریڈی اٹھ رہی ہیں, اور یہ آوازیں اس لیے بھی اٹھیں گی کیونکہ یہ بنیادی جو مسئلہ تھا جس وجہ سے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں وہ تو انٹیکٹ ہے. وہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے, نظام عدل جو ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سزا دے سکے. اور اگر حکومت کا یہی رویہ رہا جو ان کا پچھلے 1.5 سال سے رہا ہے, تو اگلے 6 مہینے بعد بھی یہی ہوگا کہ پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ عدالتی نظام اسی طرح جو ہے وہ مفلوج ہوگا, اسی طرح وہ کمزور ہوگا. اور یہ آوازیں سروپ اعجاز صاحب, ایسی صورتحال میں ہونا کیا چاہیے آپ کے نزدیک؟ میری رائے میں جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اب پاکستان میں ایک ریفارمز کی جس میں سول اور ملٹری دونوں قیادت بیٹھے, جس میں عدالتی نظام کو, اور خالی عدالتی نظام نہیں, دیکھیں پروسیکیوشن, انویسٹیگیشن اور ایڈجوڈیکیشن یعنی کہ تفتیش, پروسیکیوشن کرنا یا عدالتوں میں فیصلے کرنا, یہ تمام ہم نے دیکھا ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے کہ نہ پاکستانی پولیس کسی کو گنہگار کر سکتی ہے, وہ کر دے تو نہ ایک عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے. اور یہ ریفارم لانے کی ضرورت ہے کیونکہ ملٹری کورٹس جو ہے, فوجی عدالتیں غیر معمولی قدم ہے. اور یہ سپریم کورٹ کا اگر آپ فیصلہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی بات یہی ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں, ہم حالت جنگ میں ہیں, اس لیے غیر معمولی قدم ہے. لیکن اگر اس غیر معمولی قدم کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے اور بغیر یہ کوشش کیے کہ ہم اپنا عام عدالتی نظام بہتر کریں, تو وہ غیر معمولی بات پھر معمول کی بن جائے گی, وہ ایکسیپشن جو ہے وہ نارم بن جائے گی. اور وہ ایک خطرناک بات ہے. وہ خطرناک بات اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی اداروں کے پہ اعتماد کی بات ہے یا کسی کی نیت پہ شک ہے, وہ اس لیے کہ آپ ایک سسٹم نہیں بنا رہے. دیکھیں, آپ ایک وہ نظام بنے گا, دہشت گردی سے وہی نظام ڈیل کر سکتا ہے جو کہ ایک فعال فوجداری انصاف کے نظام ہو, جو کہ عام کرمنل کیسز میں بھی سزا دے سکے. تو یہ جو 2 پیرلل نظام ہیں شاید یہ نہیں چل سکیں گے یا نہیں چلنے چاہیے. اس میں بنیادی انسانی حقوق کے معاملے تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس میں پریکٹیکلٹی کا بھی معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز صاحب, ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک اچھا وقت ملا حکومت کو کہ وہ ایسا نظام بنا سکتی کہ دوبارہ سے یہ بات نہ کی جائے کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں. وہ قوانین بھی اب ختم ہو چکے ہیں جو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے تیار کیے گئے تھے, خصوصی قوانین تھے 21ویں ترمیم کے تحت, اور اب صرف 4 ماہ کا وقت رہ گیا ہے کہ یہ عدالتیں, فوجی عدالتیں, ان کا وقت بھی پورا ہو جائے گا, اور پیرالل اس کے کوئی
ایسا سسٹم تیار نہیں کیا گیا. وہی نظام ہے جو پہلے بھی موجود تھا, جس کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتیں ناگزیر ہو گئی تھیں. بہرحال بہت اہم معاملہ ہے, اور اس لیے بھی اہم ہے کہ ابھی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کوئٹہ میں ایک بھرپور دہشت گردی کا واقعہ ہوا, بدترین دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد سے آج تک وہاں کی عدالتیں بند ہیں, وکلا احتجاج کر رہے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آج 21واں دن ہے کہ کوئٹہ کی عدالتیں بند ہیں. وہاں وکلا نے احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت بڑا سانحہ تھا جو کوئٹہ میں پیش آیا. سانحہ کوئٹہ کے خلاف بلوچستان کے وکلا کی ہڑتال آج 21ویں دن بھی جاری ہے. وکلا کے پیش نہ ہونے کے باعث صوبائی دارالحکومت میں عدالتی نظام تقریباً مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. وکلا کے مطابق صرف بلوچستان ہائی کورٹ میں روزانہ 250 مقدمات پیش ہوتے ہیں, جبکہ ماتحت عدلیہ میں آنے والے کیسز جو ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے, اور یہ بہت زیادہ کیسز ہیں. کوئٹہ میں 8 اگست کو بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر انور قاسی کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. پھر ان کی میت وصول کرنے کے لیے اسپتال آنے والے وکلا پر خودکش حملہ کیا گیا تھا, جس میں 50 وکلا سمیت 72 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے. خودکش حملے کے بعد وکلا نے 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا, مگر کچھ اطلاعات کے مطابق اب تک کوئٹہ کے وکلا چہلم تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. یعنی صوبے کا عدالتی نظام لگ بھگ مزید 20 روز تک اسی طرح مفلوج رہے گا. بلوچستان اور کوئٹہ کی وکلا برادری ایک بڑے سانحے سے گزرنے کے بعد اب آئندہ کا کیا لاہ عمل بنا رہی ہے, اور عدالتوں کے بائیکاٹ کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر عبدالغنی خلجی. بہت بہت شکریہ خلجی صاحب آپ کا. آپ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں اور اس سانحے کے چشمدید گواہ بھی ہیں. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج آپ کا جاری رہے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ ابھی 20 دن پہلے کی ہی بات ہے, زخم اب بھی ہرے ہوں گے آپ کے. وہ منزل جب میں یاد کرتا ہوں, مناظر جو میں یاد کرتا ہوں, یقین جانے ابھی تک ذہنی طور پر ہم صحیح نہیں ہیں. اور ہم یہ بات جو ہے میڈیا پر اس لیے آئے ہیں کہ ایسے واقعات جو کہ رونما ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, تو یہ ایک بہت خطرناک میسج ہے کہ دنیا کے لیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے میرا خیال میں ہماری حکومت کا جو نیشنل الیکشن پلان ہے اس کو اس نیشنل پلان میں جو ہے اس لوگوں کو جو ہے بہت کام کرنا پڑے گا, اور اپنے نیٹ ورک کو ذرا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ مستقبل میں اس طرح کے نقصانات اور اس طرح کے واقعات پیش نہیں آ سکے. خلجی صاحب, اطلاعات یہ ہیں کہ 1-2 روز سے حکومتی نمائندوں اور وکلا برادری اور وکلا رہنماؤں کی میٹنگز ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کن خطوط پر بات چیت ہو رہی ہے, کیا طے کرنا چاہتے ہیں؟ اس میٹنگ میں ہم کچھ جو کمپنسیشن کی بات یہ کرتے ہیں, کچھ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, کچھ ٹوٹل چیزیں اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر جو کمپنسیشن جو یہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بالکل اچھا تو نہیں ہے, کیونکہ انسان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. اس کو فائنینشل وہ کہتے ہیں کہ فائنینشل سپورٹ ہم کریں اپنے ساتھیوں کا. تو اس فائنینشل سپورٹ کے بارے میں جو یہ میٹنگ ہوئی ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں دی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کہ ہم یہ جو ہمارے وکلا بھائی شہید ہوئے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں
وہ فیملیز کو جو 1-1 کروڑ روپیہ دیے اس کا ہم 7 سرٹیفکیٹس میں دے دیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل کبھی ازالہ ہو سکے. یہ تو ازالہ ہے تو ہے نہیں بیسیکلی تو یہ کچھ نیڈز ہے جو ان کے پورے ہوئیں گے. بالکل ٹھیک خلجی صاحب، مگر 2 ہفتے سے زائد ہو گئے، کوئی 3 ہفتے ہونے والے ہیں، کیسز نہیں چل پا رہے، لوگ پریشان ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایسے حالات میں جب ہمارے 56 وکلا شہید اور 77 وکلا انجرڈ ہیں، اور وہی ایسے وکلا تھے جن کے اکثریت انہی کے کیسز تھے اس عدالتوں میں، ماتحت عدالتوں میں، عدالت عالیہ میں، تو ایک بہت بڑی گیپ آئی ہے اس میں. اور ابھی تک ہم یہ سنبھلنے نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اس کو ابھی کور کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو ہی ہماری فاتحہ خوانی اور جو ہی ہمارے انجرڈ ساتھی کراچی آغا خان ہاسپٹل سے آئیں گے تو ہم کو سائلنگ کا بالکل فکر ہے. ہم بحیثیت وکیل سائل کی جو ہے داد رسی کے لیے تو ہم عدالت جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ اس ٹائم ہم بہت بڑے ثانیہ میں اور بہت بڑے غم میں ہیں، لوگ ہمارے پاس تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، لوگ ہمارے پاس ہمدردی کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ہے. اور یہ تقریباً میرے اندازے میں میرا خیال ہے کہ 40ویں کے بعد جو ہے پھر اس پر ہم تو خلیل صاحب، کوئی بیچ کی راہ نکل سکتی ہے کہ آپ کا احتجاج بھی جاری رہے، لوگوں کی دادرسی بھی ہوتی رہے؟ اس میں اس طرح ہے سر کہ ہم نے جو امیجیٹ کسی کو ریلیف چاہیے، وہ امیجیٹ ریلیف اس طرح ہوتا ہے، کوئی آدمی بیل، فرض کرو بیل میٹر ہے، کوئی آدمی بند ایک بیلیبل افینس میں، تو اس کے لیے ہم نے پرمیشن اپنے وکلا کو دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بیل کی حد تک وہ ارگو کر سکتے ہیں. یا کسی کو ایسا کوئی پراپرٹی کا میٹر ہو جس میں کسی کا قبضے کا ہو یا دیگر ہو، اس میں ہم نے اسٹے کی حد تک اجازت دی ہوئی. ریگولر کیسز نہیں چل رہے ہیں، ریگولر کیسز میں تو پینڈنگ رہتے ہیں، ویسی بھی پینڈنسی یہاں پر عدالتوں میں تو رہتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں. ہم تو وکیل ہیں، ہمارے ساتھ تو ایک کتاب ہے، ایک قلم ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور دوسرا جو بات ہے میں جو ضرور کہوں گا اس پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہم آزاد سمجھتے ہیں، جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی، وہ اس ایشو پر سو موٹو نہیں لے رہے. حالانکہ ایک نیب کے ایک عام پوسٹنگ پر وہ سو موٹو لے سکتے ہیں ہمارے چیف جسٹس پاکستان صاحب، تو اتنے بڑے سانحہ کا نوٹس نہ لینا یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. بہت بہت شکریہ عبدالغنی خلجی صاحب، کوئٹہ ہائی کورٹ بار کے صدر. اور ان کا دکھ، ان کا درد یقینی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن 40 دن تک یہ احتجاج جاری رہے گا، ریگولر کیسز رکے رہیں گے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. یمن کے شہر عدن میں خودکش حملے میں کم از کم 60 افراد جاں بحق اور 67 افراد زخمی ہو گئے. خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی ایک عمارت سے ٹکرا دی جہاں فوجی تربیتی کیمپ قائم کیا گیا تھا. اس خبر کی تفصیل اور دیگر اہم بین الاقوامی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. عدن کے شمالی علاقے میں خودکش حملہ آور نے فوجی تربیتی کیمپ کو نشانہ بنایا. حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی نئے بھرتی ہونے والے فوجیوں کے قریب لا کر اڑا دی. زوردار دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا. حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک جھڑپوں میں 6600 سے زائد افراد ہلاک اور 25 لاکھ یمنی بے گھر ہو چکے ہیں. خواتین سیاحوں کے ساتھ آئے روز پرتشدد واقعات کے بعد بھارتی وزارت ثقافت کی جانب سے نیا ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے. وزیر ثقافت مہیش شرما نے خبردار کیا ہے کہ خواتین سیاح شارٹ سکرٹ پہنے اور نہ اکیلے گھومے پھریں. گاڑی میں سفر کرنے کی صورت میں نمبر پلیٹ کی تصویر کھینچ کر کسی جاننے والے کو بھیجیں. مہیش شرما کے مطابق غیر ملکی سیاحوں کو اپنے تحفظ کے لیے احتیاط برتنا ہوگی.
فرانس میں اسلام مخالف واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ پیرس کے ایک ریسٹورنٹ میں 2 خواتین کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی حجاب پہنے ہوئے 2 خواتین کو کہتا ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہیں اور تمام مسلمان دہشت گرد ہیں۔ واقعے کے بعد ریسٹورنٹ کے باہر لوگوں نے مظاہرہ کیا، جس کے بعد مالک نے تمام افراد سے معافی مانگی۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کولمبین حکومت اور باغیوں میں تاریخی معاہدے کے بعد طویل خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا ہے۔ 52 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے حتمی معاہدے پر دستخط آئندہ ماہ ہوں گے۔ باغی تنظیم فارک کے رہنما روڈریگو لانڈونو نے سیز فائر کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، اب بچے جنگ میں نہیں کھوئیں گے، خونریزی ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ کولمبیا کے صدر جوان مینوئل سینٹوس نے جنگ بندی کو تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا، ملک کا ایک دردناک باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے۔ ہوائی میں 6 افراد پر مشتمل یہ ٹیم 29 اگست 2015 سے تازہ ہوا اور خوراک کے بغیر گنبد نما احاطے میں مقیم تھی۔ ٹیم میں 4 امریکی، 1 جرمن ماہر طبیات اور 1 فرانسیسی خلائی ماہر حیاتیات شامل تھا۔ اب 280 سائنسدان مریخ جیسے مصنوعی ماحول میں رہنے والے ان افراد کا جائزہ لیں گے۔ ماہرین کے مطابق سرخ سیارے مریخ پر انسانی مشن کی روانگی آئندہ 1 سے 3 سال کے درمیان ممکن ہو سکتی ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے۔ ہیڈ لائنز کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ کامران خان صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، تو کچھ دن تک میرا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں رہے گا۔ پچھلے 1 ہفتے کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست میں مسلسل تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران ایم کیو ایم کے دستور سے الطاف حسین کا نام نکالنے کی اطلاع سامنے آئی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے ایم کیو ایم پاکستان کی خود مختاری کے دعوے اور ایم کیو ایم لندن سے علیحدگی کے اعلانات میڈیا کی زینت بنے ہیں۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں ہی رینجرز ہیڈ کوارٹرز کی یاترا کر کے لوٹنے والے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی آصف حسنین نے متحدہ چھوڑنے اور پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کیا، اور پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر فاروق ستار کے خلاف سخت لب و لہجہ اختیار کیا۔ اس ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ 4 یا 5 ایم کیو ایم بنانی ہے۔ اب اس قوم کے اوپر خدا کے واسطے رحم کر دو، فاروق ستار، الطاف حسین، رحم کر دو۔ ہم نے مکمل قطع تعلق کر لیا ہے لندن سے، الطاف حسین سے۔ آپ 24 گھنٹے کانٹیکٹ میں پاک سرزمین کو میں جوائن کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ ٹینشن لینے کا نہیں بلکہ ٹینشن لینے کا ہے۔ حالانکہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار گزشتہ 1 روز میں بار بار واضح انداز میں ایم کیو ایم لندن سے ہر انداز میں لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے۔ ہمارے فیصلوں کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری فیصلہ سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری پالیسیوں کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری پالیسی سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہمارے معاملات کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری معاملات سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ لندن سے نہیں ہے تو الطاف صاحب سے بھی نہیں ہے۔
ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے MQM لندن اور الطاف حسین سے لاتعلقی کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے سنا کہ صرف ایک ہی دن میں انہوں نے کتنی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا. شاید کچھ حلقوں کی اس سے تشفی ہوتی ہو, کچھ ڈو مور کا بھی مطالبہ کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں یہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب آپ عوام کے اندر جائیں. تو آج ہم نے فیصلہ کیا, عوام کے درمیان گئے اور ہم نے ان سے گفتگو کی. ہم نے پوچھا کہ ووٹ بینک اس وقت بھی کیا متحدہ کا مضبوط ہے, لوگ اس کے حق میں ہیں یا متحدہ کو کی نفی کر چکے ہیں. یہ جاننے کے لیے آج ہم نے کراچی کی سڑکوں کا رخ کیا اور ان سے کچھ سوالات کیے. کیا ووٹ بینک متحدہ مضبوط رہے گی؟ انشاءاللہ مضبوط رہے گی. MQM کو ووٹ پڑے گا, وہی ووٹ پڑے گا جو الطاف حسین سے پیار کرتا ہے, لیکن میرے خیال سے جو محب وطن لوگ ہیں وہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو میرا نہیں خیال اینٹی پاکستان کسی کو ووٹ دیں گے. الطاف حسین کو بھول جائیں تو اب کون قیادت سنبھالے گا؟ فاروق ستار کریں گے اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے. فاروق ستار صاحب سنبھال سکیں گے متحدہ کو؟ مشکل ہی نظر آتا ہے. فاروق ستار صاحب کے تو اسٹیٹمنٹ ہی چینج ہوتے رہتے ہیں. MQM کا ووٹ بینک باقی رہے گا, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے رہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اکثریت MQM کی ہونے کی وجہ سے. کراچی کے عوام خوف میں اس وقت بالکل ہے. اب تو وہ ملیٹنٹ ونگز وغیرہ ختم ہو گئے نا, وہ کہتے ہیں کہ اب تو دہشت گردی نہیں ہو رہی, زبردستی نہیں ہو رہی. باوجود بھی بہت کچھ ہے نا, آن گراؤنڈ تو ریالٹی بہت الگ ہے نا. MQM کے دفتر ٹوٹ رہے ہیں, کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. مطلب دفتر ٹوٹنے کا کیا ریزن ہے؟ مطلب اگر انہوں نے غلط کرا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اتھارٹی جب بھی تو دفتر تھی نا, ابھی یہ کیس ہوا ہے تو ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ دفتر ناجائز تھے, تو لیکن وہ حکومت کے اندر رہی ہے MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ. جب یہ کیوں نظر نہیں آیا ان کو, یہی چیزیں آج نظر آ رہی ہیں. متحدہ کا ووٹ بینک رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ووٹ بینک تو رہے گا, ووٹ بینک رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے کوئی بھی بات کر دیں, وہ کوئی بھی بات کر دیں, کیونکہ اب جو ہے متحدہ جو ہے فاروق ستار ہیں تو ووٹ بینک تو متحدہ کا رہے گا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے 100%. الیکشن میں ان کو بیٹ کریں نا, تو یہ تو آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ سمپیتھی دے رہے ہیں. MQM کو اس کے کام کی بنیاد پہ ووٹ دیا جا رہا ہے. اس نے ہمیں بنایا, ہمارے شہر کو اس قابل کر کے دکھایا, ورنہ اور تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہے. مصطفیٰ کمال کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ نو کمنٹس, بیکار آدمی ہے. کس طرح سے مختلف ہے PSP حقیقی سے؟ PSP اس لیے اس پہ بھروسہ ہے, اس نے آ کے سچ بتایا سب کو. اکثر لوگ بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی میرا خیال ہے ایسا ہی ہے. اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وابستگی ظاہر ہو جاتی ہے کسی کا. یہ کراچی کے عام شہری ہیں, مختلف علاقوں میں بسنے والے, مختلف کلاسز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس پر کوئی کمنٹ شاید میں نہ کر سکوں, لیکن آپ نے یہ گفتگو سنی کہ حقیقت میں کراچی کے لوگ کیا سوچتے ہیں. DG رینجر سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے آج 22 اگست کو میڈیا اداروں پر 22 اگست کے دن میڈیا اداروں پر حملے میں MQM کے ملوث ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ ایک منظم کارروائی تھی جو MQM کے سیکٹرز اور یونٹس کے لوگوں نے کیا. میجر جنرل بلال اکبر کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد نے اسلحہ لانے والوں کی بھی نشاندہی کی ہے. 22 تاریخ کو ہونے والا انسیڈنٹ ایک پراپر پلانڈ ایکٹیویٹی تھی جو متحدہ کے مختلف سیکٹرز اور یونٹ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس نے کیا. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پولیس کی زیر حراست سول اسپتال میں کل دوران علاج انتقال کر جانے والے متحدہ کے کارکن محمود خان کو آج سپرد خاک کیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کے یہ ملازم تھے محمود خان, جنہیں سانحہ 12 مئی کے کیس میں پولیس نے حراست میں لیا تھا اور اس کی موت پر MQM نے الزام عائد کیا ہے کہ اسے ملیر پولیس نے قتل کیا ہے. اس سے قبل MQM کے رہنما فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد رینجرز کی حراست کے دوران ہلاک ہو گیا تھا, وہ چل بسا تھا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ کراچی میں رینجرز اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. رینجرز کی کارروائیاں الطاف حسین اور اس کے عسکری ونگ کو جلا بخشیں گی. جو تو غیر قانونی دفاتر ہیں وہ تو مسمار ہونے چاہیے, جو پارکس میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں, پارکس میں بنے ہوئے جن میں پبلک پراپرٹی پہ جو بنے ہوئے, جہاں کہیں عقوبت خانے بھی ان کے بتائے جاتے ہیں, تو ان کو تو مسمار ہونا چاہیے. لیکن جو ان کے جائز دفاتر ہیں ان کو مسمار کرنے کا تو کوئی مطلب جواز نہیں بنتا. یہ الطاف حسین
اور اس کی ایم کیو ایم اور اس کے ملیٹنٹ گروپ کو جلا بخشے گا. یہ صورتحال یقینی طور پر تجزیہ چاہتا ہے، ایک ایسا تجزیہ جو کوئی ایسا شخص کرے جو کراچی کو بھی جانتا ہو، ایم کیو ایم کو بھی جانتا ہو، اور اس طرح کی چیزیں پہلے یعنی کہ گزشتہ آپریشن بھی ذہن میں محفوظ ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کولیگ اور سینئر صحافی جناب شاہزیب جیلانی صاحب. بہت بہت شکریہ شاہزیب صاحب کا. صاحب یہ معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کا تجزیہ کرنا چاہیں تو اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسعود، جیسے آپ نے کہا کہ اس صورتحال پر تجزیے بہت ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8 دن میں ایم کیو ایم کی صورتحال بہت تیزی سے بدلی ہے. ہم نے وہ جملے سنے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار سے جو ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا 30 سال کا ساتھ ہے ایک پارٹی میں، اور اب وہ اس پارٹی کے جو بانی ہیں، جو قائد ہیں، اس سے لا تعلقی ظاہر کر رہے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ایم کیو ایم، پاکستان بیسڈ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک میجر شفٹ ہے پچھلے 8 دن میں. آپ نے تجزیے کی بات کی تو مختلف تجزیے چل رہے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ عام لوگ جو تجزیہ کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے. اور جو گفتگو آپ نے اب سے ذرا دیر پہلے پروگرام میں سنائی، جب آپ باہر گئے سڑکوں پہ، آپ نے لوگوں سے بات کی ایم کیو ایم کے ان علاقوں میں جہاں سے ایم کیو ایم کو ہمیشہ ووٹ ملتا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہیں. خوف و ہراس ہے لوگوں میں، لیکن جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے. لوگ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. کوئی فاروق ستار صاحب کے حق میں ہے، بہت کم لوگ آپ کو ملے جو مصطفیٰ کمال کی بات کو مان رہے ہیں یا اس طرف سوچ رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم بطور پارٹی اس کی ایک روٹس رہی ہیں کراچی کے اس شہر میں، اور کافی لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کو وہ سپیس ملے گی جو انہیں چاہیے اپنی اس پارٹی کو مائنس الطاف حسین آگے لے کر جانے کے لیے. ٹھیک، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کے دفاتر مسمار کیے جا رہے ہیں، جو ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ایکشن متحدہ کے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیں، اس پر اکثریت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے، صرف ایم کیو ایم کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 برسوں میں بار بار ہم سیکیورٹی حکام سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ آپریشن کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے، کراچی میں امن کرنا ہے، اور امن ہوا بھی ہے، اور کراچی کے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ سے، بھتے سے، اسٹرائک سے ہماری جان چھوٹی. لیکن جب آپ ایک پارٹی کے پیچھے جائیں گے اور اس کے دفاتر مسمار ہو رہے ہوں گے، جبکہ دوسری پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، وہ عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے آفیسز گرائے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایک تضاد ہے. ٹھیک. اچھا، فاروق ستار صاحب پر بہت دباؤ ہے جس کا اظہار انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کیا. یہ جو دباؤ ہے فاروق ستار صاحب پر، وہ کہتے ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ مزید نہ کیا جائے، ہمیں اپنی رفتار سے چلنے دیا جائے، ایک طریقے سے چلنے دیا جائے. دوسری طرف یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ متحدہ کے قائد کا رابطہ ضرور موجود ہے، وہ کسی بھی وقت اعلان کر سکتے ہیں کہ میں سربراہ ہوں، میں بانی ہوں، میں قیادت سنبھالوں گا. تو کیا اس دفعہ جو فاروق ستار صاحب اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا اس پر شک کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پچھلے 8 دن میں جو ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور وہ ہر 24 گھنٹے میں وہ اس میں شفٹ آتا گیا ہے، اور ہماری ویسے بھی میری جو ان سے گفتگو ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب ایک بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو انہیں سنبھالنا ہے. ان کا اپنا یہ ایک بیان تھا کل پرسوں کا کہ ڈکٹیشن ہم نہ یہاں سے لیں گے نہ وہاں سے. ان کا اشارہ تھا کہ نہ ہم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لیں گے، نہ ہی لنڈن سے لیں گے، بلکہ ہم ایم کیو ایم کو خود مختار اور یہ پارلیمنٹری پارٹی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف لے جائیں گے. اور میرا امپریشن یہ ہے کہ وہ اس بات پر کاربند ہیں. حالانکہ ان کی باتوں پر کافی سوالیہ نشان بھی اٹھ رہے ہیں، ابہام بھی کریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس پارٹی میں انہوں نے 30 سال لگا دی ہے، الطاف حسین صاحب کا وہ دفاع کرتے رہے، ان کے پاس بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو ایم کیو ایم کے اتار چڑھاؤ کے دوران کے کیا ہوتا رہا، لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کے اور کریئر کے اس حصے میں آ کے وہ جینیونلی یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بطور پارٹی رہے، کیونکہ اس کی عوام میں جڑیں ہیں، لیکن اس پارٹی کو پارلیمنٹری پالیٹکس اور ایک سول پالیٹکس کرنی چاہیے، اور وہ جو پورا ایک ملیٹنٹ جو اس کا حساب کتاب تھا اس سے اس کو الگ کرنا چاہیے. ایک چیز اور بہت اہم ہوئی ہے کہ جس دن یہ تقریر کی گئی، نعرہ لگایا گیا، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، گرفتاریاں ہوتی رہیں، فاروق ستار صاحب، خواجہ اظہار صاحب، ان کو بلایا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ یہ بھی اگر دوسرے شریک جرم ہیں تو یہ بھی شریک جرم ہیں. تو کیا یہ ایک سائن نہیں ہے کہ جو کچھ فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے؟ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر
یہ سب کسی ڈکٹیشن کا نتیجہ ہے تو ایم کیو ایم کے دفاتر اس طرح مسمار نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی ہوتی. حسنین صاحب جو ہیں جو جہاز پہ جا رہے تھے انہیں اتارا گیا، رینجرز نے رکھا، وہ دوسرے دن مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلے. یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ فاروق ستار پر بہت پریشر ہے کہ آپ زیادہ اور آگے جا کے کھیلیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں کس طرح کھیلنا ہے، کیونکہ دباؤ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ان پر مختلف زاویوں سے دباؤ ہے، لیکن وہ اس پارٹی کو اپنے کریئر کو بچانا چاہتے ہیں. آج ایک مختصر سی عوامی رائے بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے پلے کر رہی ہے وہ بھی ہے، حکومتوں کے کیا رویے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. کیا ہم اس موقع پر یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ متحدہ 2، 3، 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ خدشہ ان کو ہے، اور یہ فاروق ستار صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ کوشش یہ نظر آتی ہے کہ مصطفیٰ کمال پچھلے ہفتے جب ہم یہاں کھڑے تھے تو خاصے پریشان دکھائی دیے، پھر وہ دبئی چلے گئے، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے ڈائریکٹلی فاروق ستار کو کرٹیسائز کیا اور سخت لب و لہجہ اپنایا، کیونکہ مصطفیٰ کمال کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پروجیکٹ وہ لے کر لانا چاہتے تھے کراچی میں اب وہ تھریٹنڈ ہو گیا ہے ان ڈیولپمنٹس کی وجہ سے. تو وہ اپنا جو ان کے ایمبیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایم کیو ایم پاکستان ہمارے سامنے ہے، ایک ایم کیو ایم لنڈن ہمارے سامنے ہے. تو اسی ایم کیو ایم کے ہم 3 مختلف زاویے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس بات میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر فاروق ستار صاحب پر پریشر بڑھ جاتا ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تو وہ انہی کے ان ممبران میں سے کوئی ایک چوتھا گروپ بھی نکال سکتے ہیں. ایک اور دلچسپ سوال کہ 2-3 دن ایسے ہو چکے ہیں جب ایم کیو ایم لنڈن کی جانب سے کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا جا رہا. یہ عمل کیا فاروق ستار صاحب کے فیور میں جاتا ہے یا ان کے اگینسٹ جاتا ہے؟ فی الحال تو فیور میں جاتا ہے، کیونکہ میں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں الطاف حسین صاحب کی طرف سے یا لنڈن سے کوئی ایسا ویسا بیان آ گیا کہ فاروق ستار جو ہیں وہ میرے لائل نہیں رہے یا انہوں نے مجھے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو پھر کراچی کے حالات اور پھر وہ ریاکشن جو وائلنٹ ریاکشن جس کا سب کو ڈر تھا کہ کہیں ہمیں پھر وہ دیکھنے کو نہ اور ملے. دوسری طرف اگر اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کی مضبوط آواز یہ چاہتی ہے کہ قطعی لا تعلقی ہو، مگر یہ تو تعلق اسٹیبلش کرتی ہے یہ چیز کہ وہاں سے کوئی بیان نہیں آ رہا. لنڈن سے جو اس وقت خاموشی رہی ہے پچھلے چند دنوں میں وہ مصلحتاً بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بہت ہی سیریس الزام ہے ایم کیو ایم کے قائد پر، اور اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو کچھ ایم کیو ایم کو، فاروق ستار والی ایم کیو ایم کو اسپیس دینا ہوگا کہ معاملات آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ شاہ زیب جیلانی صاحب، آپ نے تجزیہ سنا لیکن مزید تجزیہ بھی اس پر حاصل کریں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اور کالم نگار، پروگرام کرتے ہیں دنیا ٹی وی پر، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم اسٹوڈیو سے باہر بھی گئے، کراچی کی عوام سے ہم نے بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں وہاں پر جو ایم کیو ایم کے سپورٹرز ہیں وہ فاروق ستار کو قبول کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو فاروق ستار کو قبول نہیں کر رہے، ایم کیو ایم کے بانی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. ایسی صورت میں فاروق ستار صاحب ہمیں دباؤ میں بھی نظر میں آ رہے ہیں. یہ سارے معاملات جا کس طرف رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے اور اس کے بانی سے اس کا جو قطع تعلق ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ معاملات کو سنبھال نہ سکے تو کوئی ایک اور گروپ بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی مزید تقسیم ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب اس بات پر منحصر ہوگا کہ فاروق ستار صاحب قیادت کا کس طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جو مین سٹریم پارٹی ہے وہی باقی رہے گی اور جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنیں گی تو ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی. کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں پھر ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، اور ایم کیو ایم کی اگر بھاری اکثریت جو ہے فاروق ستار صاحب کو قبول کر لے گی تو پھر وہی ایم کیو ایم ہوں گے. ٹھیک. اچھا، ہم نے کراچی کی سیاست کو دیکھا تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کراچی میں اگر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ مختلف علاقوں تک محدود ہوتی ہیں، اور جب علاقوں تک محدود ہوتی ہیں تو یہاں پر تشدد کا عنصر اس میں آ جاتا ہے. اگر ایم کیو ایم میں مزید ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور مزید کراچی کے علاقے تقسیم ہوتے ہیں تو پھر یہ تشدد، اگر اس کا تشدد کا عنصر اس میں آ جاتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات نہیں ہوگی؟
देखिए इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, जो तशद्दुद करने वाले अनासर हैं उनकी खासी सरकोबी हो चुकी है। उनमें से कई तहतेग हो चुके हैं, कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कई एक का पीछा जारी है। तो उनके पास फ्री हैंड नहीं होगा और अगर कोई अंसर जो है तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगा तो वो महदूद रहेगा, लामहदूद नहीं हो सकेगा। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त अगर ये ऑपरेशन शुरू ना हुआ होता तो फिर सूरत हाल और हो सकती थी और फिर खतरात ज्यादा हो सकते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इसके इम्कानात जो हैं वो कम है और हुआ भी तो इसमें वुसअत ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प मामला है कि एक तरफ मुत्तहिदा के दफातर गिर रहे हैं, सील किए जा रहे हैं, मुत्तहिदा के लोग कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं, कुछ शदीद दबाव में हैं। दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल साहब रैलियां निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ कराची के इलाकों में जा रहे हैं, दफातर खोलने की तैयारियां कर रहे हैं और भरपूर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस पर आपका तजज़िया क्या है? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो एक वाज़ेह पोजीशन ले ली थी इस सूरत हाल से बहुत पहले और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब से और मुत्तहिदा की दूसरी क़यादत से बिल्कुल क़तअ ताल्लुक़ का ऐलान किया था, बल्कि ना सिर्फ क़तअ ताल्लुक़ किया था बल्कि उन पर हमला आवर हुए थे और उन पर शदीद इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे। शामी साहब, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं इस पर क्या तजज़िया है, जिस वक्त का उन्होंने इंतखाब किया है बाहर निकलने के लिए? देखिए, वो ये समझ रहे होंगे कि जब दबाव मुत्तहिदा पर बढ़ेगा तो लोग उनकी तरफ रजू करेंगे। यानी बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना कि जो उनके ये जो समझे कि मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो जो बात कह रहे थे वो दुरुस्त साबित हुई है इसलिए उसकी तरफ रजू करें। जबकि दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि जब जज्बाती तौर पर एक प्लेटफॉर्म से लोग मुंसलिक हो जाते हैं तो आम तौर पर वो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं देखते। तो अब ये फैसला वक्त करेगा कि मुस्तफ़ा कमाल की ख्वाहिशात पूरी होती हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीर की 7वां हफ्ता है, बदतरीन तशद्दुद हो रहा है, कश्मीरी शदीद मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 7 हफ्ते की मुसलसल कशीदगी के बाद कर्फ्यू तो उठा लिया गया है, लेकिन हड़ताल की वजह से श्रीनगर और आसपास के अक्सर इलाकों में मामूल की जिंदगी बदस्तूर मौत रही है। सोरिश की ताज़ा लहर 8 जुलाई को भारतीय फौज के हाथों हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद शुरू हुई थी। कश्मीरियों ने अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए एहतजाज किया, लेकिन भारतीय फौज ने अवामी मुजाहरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। भारतीय फौज की कार्रवाइयों में 80 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। जख्मियों में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पैलेट गन यानी छर्रे वाली बंदूकों का निशाना बने, जिसकी आलमी ज़राए इब्लाग ने भी खुलकर मजम्मत की। पैलेट गन मारती नहीं, जिंदा लाश बना देती है। जी हाँ, इस साल जुलाई से मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भारतीय फोर्सेस पैलेट गन यानी छर्रे वाली बंदूकें इस्तेमाल कर रही है, जिनसे अब तक सैकड़ों कश्मीरी नाबीना हो चुके हैं या उनकी आंखें जख्मी हो चुकी हैं। सिर्फ श्रीनगर के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद 570 तक जा पहुंची है। बंदूक के छर्रे लगने से नाबीना होने वालों में 8 से 10 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। पैलेट गन में कई तरह के कारतूस इस्तेमाल होते हैं, जिनमें लोहे के सैकड़ों बोलनुमा छर्रे भरे होते हैं। पैलेट गन आम तौर से परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इससे छर्रे चारों तरफ बिखरते हैं और शिकारी को अपने हदफ पर निशाना लगाने में आसानी होती है। लेकिन कश्मीर में भारतीय फौज ये गन इंसानों पर इस्तेमाल कर रही है। इस हथियार को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2010 में भी कश्मीर में इस्तेमाल किया था, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा मुजाहिरीन की मौत हो गई थी।
कश्मीर में पैलेट गन की तबाहकारियां हैं। शायद यही वजह है कि पिछले हफ्ते भारतीय राज्य सभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा सीताराम येचुरी को कहना पड़ा। उनको कहना पड़ा कि भारत ने तो रियासती मजालिम में इसराइल को भी पीछे छोड़ दिया है। इसराइल भी फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर पैलेट गन इस्तेमाल नहीं करता। मकबूजा कश्मीर में कई हफ्तों से मीडिया ब्लैक आउट है। अखबारात और रसाइल के दफातर पर ताले डाल दिए गए हैं। बहुत कम इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की इजाज़त है। इन्हीं मामलात पर आवाज़ उठाने की पादाश में भारत ने इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। जवाब में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने भारत में दफातर बंद कर दिए थे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन अब पुलिस को ये कहना पड़ा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं। वादी कश्मीर में आज क्या सूरत हाल रही, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्फ्यू ख़त्म हो गया लेकिन हड़ताल जारी है। ये जानने के लिए हम चलेंगे श्रीनगर, जहां मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रियाज मसरूर। रियाज मसरूर साहब, क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस वक्त आज की अगर हम बात करें तो कश्मीर में आज क्या सूरत हाल रही? जी देखें, मुसलसल 52 रोज बाद जो तकरीबन 7 हफ्ते होते हैं कर्फ्यू आज बेशतर इलाकों से हटाया गया। ये पहला मौका है 26 साल मुसल्लह शूरी जब से शुरू हुई है कि 7 हफ्तों तक लगातार बगैर कोई ढील दिए कोई आबादी को महसूस रखा गया और कर्फ्यू में किसी तरह की कोई ढील नहीं थी। तो ये जो आज कर्फ्यू हटाने का फैसला है, ये कल एक्चुअली नई दिल्ली में भारत के जो वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह, उन्होंने ऐलान किया था कि जो कुल जमाती वक्त कश्मीर जा रहा है उसकी वो खुद क़यादत करेंगे। तो उसके बाद यहाँ इंतजामिया ने बताया, ज़राए ने हमें, कि उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिला कि कर्फ्यू जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हटाया जाए। तो आज काफ़ी लंबे अरसे बाद जो है लोगों का उबूर मुबूर देखने को मिला, लेकिन अलहदगी पसंदों की तरफ से जो कैलेंडर पहले से जारी था उसके मुताबिक हड़ताल है और किसी तरह की तिजारती या तालीमी सरगर्मियां बहाल नहीं हुई हैं। लेकिन इस ढील के दौरान भी ये हुआ कि कोई 10 मकामात पर भारत मुखालिफ मुजाहरे हुए और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। कई मकामात पर तो फायरिंग की गई और पैलेट्स फायर किए गए लोगों पर और दर्जनों अफराद आज भी जख्मी हैं और कल भी 70 अफराद जो है मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे तसादुम आराइयों के दौरान जो है वो जख्मी हो गए थे। तो इस दौरान हमने लोगों से भी बात की और लोगों का कहना है उनको कोई तवक्को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो जारी है। अलहदगी पसंदों को तो खैर वो गिरफ्तार कर ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो समाजी रहनुमा हैं, जैसे जम्मू के डोडा जिले से उन्होंने एडवोकेट बाबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। इसी तरह से मुलाजमीन की जो मुश्तरका अंजुमन है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके सरबराह अब्दुल मानी को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ जो है कई और समाजी अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर, BBC के नुमाइंदे हैं श्रीनगर में, और वहाँ से आज जो सूरत हाल रही वो तफसील से बता रहे थे। ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान मौसर किरदार अदा करे। भारत पहले ही मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुज़ाकरत की पेशकश को रद्द कर चुका है। कश्मीर में भारतीय जहारियत को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अब 22 अरकान पार्लियामेंट को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजने का फैसला किया है। इस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तनकीद की और उन्होंने कहा एक ट्वीट के जरिए कि वजीर आजम ने मसला कश्मीर का खूब हल निकाला, अपने चहीतों और इत्तेहादियों को सरकारी खर्च पर दुनिया घूमने का मौका दे दिया है। लेकिन नवाज हुकूमत ने कश्मीर के नाम पर जिन 22 अरकान को दुनिया घूमने के लिए नामजद किया है उनमें पीपल्स पार्टी के नवाब वस्सान भी शामिल हैं। उन्हें रूस भेजा जाएगा ताकि अगर वहाँ हुक्काम कश्मीर के हालात से लाइल्म है तो उन्हें पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया जाए। सवाल दरअसल ये है कि सरकारी इखराजात पर दुनिया घूमने वाले अरकान खुद मसला कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। आइए बात करते हैं MNA नवाब वस्सान से। नवाब वस्सान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। आप जा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, रूस जाएंगे, वहाँ पर बताएंगे रूसी हुक्काम को कि किस तरह से कश्मीर में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मसला कश्मीर कैसे हल होना चाहिए। कश्मीरियों के इशू को दुनिया के सामने रखने के लिए आप जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम क्या है?
वज़ीर आज़म साहब ने कोई कमेटी बनाई है 22 रुकनी कमेटी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं एक हूँ, नवाब अली वसान, ठीक है। उस पे ये हुआ कि हमें रूस की तरफ जाना है और मॉस्को में हमें ज़ाहिर है अभी तक ये शेड्यूल नहीं आया उनका, तो आगे क्या करना है, आगे क्या होना है, तो ज़ाहिर है हम जो मुझे मालूम हुआ है कि एम्बेसी के थ्रू हमें ब्रीफ देंगे और बताएंगे, उसके बाद हम जाके जो है उधर कश्मीर का जो केस है उनमें 3 लोग हैं नून लीग के, वो भी होंगे, हम भी होंगे, और इंशाअल्लाह अगर जो जितना हो सकेगा हम कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको बताएंगे कश्मीर में इंडिया ज़्यादतियाँ कर रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, और सबसे बड़ा ये है कि आंखों से बीनाई भी चली जा रही है, को उधर ऐसा कोई आंसू गैस या ऐसी कोई गोली चला रहे हैं जो गरीब बेचारों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, बहुत सारे डिजीज़ फैल रही है कश्मीर में। मगर वसान साहब, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म अपने चहीतों को दुनिया घूमने का मौका फराहम कर रहे हैं, क्या बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा है कि वाकई अगर ये जो डेलीगेशन मुख्तलिफ पार्टियों का होता, अगर मुख्तलिफ सारे पार्टी की नुमाइंदगी होती तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं। तो देखें, ये तो एक नून लीग के हैं, एक उसमें मुझे डाल दिया है जो इन्होंने, तो देखें जाहिर है कोई तो खर्चा करेगा, कोई तो किसी के खर्च पे जाएगा, अपने आप तो कोई खर्चा करके नहीं जाएगा, तो उधर जो जाए और खर्चा करें और उधर कोई किसी मुमालिक में जाए, तो जाहिर है ये गवर्नमेंट को ही अफोर्ड करना होगा और गवर्नमेंट ही अफोर्ड करेगी। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं वो भी अपनी हद तक बहुत बेहतर हैं, और ये ऐसी टीम बनाई जाए, वैसे पार्लियामेंट्रियन को वैसे बैठकर ये इनका सॉर्ट आउट निकाल के फिर उसके बाद ये डिसीजन हो जाता तो उसकी वो अच्छे रिजल्ट निकलते और अच्छी जी हुकूमत इस पर खर्चा भी कर रही है, आपको भेज रही है कि आप पाकिस्तान का केस लड़ें और जाकर दुनिया को बावर कराएं कि मसला कश्मीर है क्या। वसन साहब, क्या समझते हैं आप, मसला कश्मीर पर होना क्या चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको बहुत हर जगह पे, हर दुनिया के कोने कोने में इसको हाईलाइट करें, दुनिया को बताएं कि इधर मुजालिम हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, कश्मीर लोग मर रहे हैं, और हमें ये भी देखना चाहिए कि इनकी वीडियो बना के वो भी दिखानी चाहिए। उसकी जो बहुत सारी तस्वीरें तो दुनिया वैसे ही छाई हुई है हर जगह पे, तो पता चल जाता है, वैसे भी ये होनी चाहिए इनको। तो उस पे जो मुआहदे हुए हैं या नहीं, उस पे तो इंडिया तो देखे ना, कुछ भी किसी चीज पे भी अमल नहीं करता, वो तो अपनी आप वो दिखाता है कि वो समझता है कि बस ये कश्मीर के लोग ही उसको लाइक नहीं करते, कश्मीर के लोग खुद ही पाकिस्तान का झंडा उठाए कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के सिवा हम किसी इंडिया गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो देखिए, इससे ज्यादा सबूत है वैसे दुनिया। वसन साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उमर अब्दुल्ला का मौक़िफ़ ठीक है या आसिया इंदराबी का मौक़िफ़ ठीक है? देखिए, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो हुर्रियत रहनुमा है, जिससे बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी और उसको कहा था, वो देखें बहुत सारे वो जो जेलों में बंद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे 5-5 साल 2-2 साल जेलों में है और कुर्बानियां दे रहे हैं कश्मीर के लिए। तो देखिए, मौक़िफ़ तो हर एक का अपना है, मौक़िफ़ इंसान है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है। तो देखिए, हमें तो क्लियर करना चाहिए ना, हमें तो उनके साथ जो मुख्तलिफ जो हुर्रियत रहनुमा है, अरे खुद ही सारे लोग चाहते हैं, बाकी तो एक आध का कोई होगा, कोई कहेगा कि हम कहीं से हैं, मतलब। तो मेरे ख्याल में हमें उनको छोड़ के हमें जो अक्सरियत को देखते हुए जो पाकिस्तान की में कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वसन साहब, मैंने आपसे उमर अब्दुल्ला का मौक़िफ़ या आसिया इंदराबी का मौक़िफ़ ये पूछा था कि किसका ठीक है, आप ये जवाब नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे। बहरहाल आगे चलते हैं। ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सियासत, इसको आप कैसे देखते हैं?
دیکھیں محبوبہ مفتی کا کہ اپنا رول ہے، دیکھیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھ کے، اور دیکھیں فیصلے تو پاکستان کو کرنے ہوں گے، فیصلے تو کشمیر عوام کو کرنے ہوں گے، فیصلے تو دنیا کو جو انٹرنیشنل اگر ہیں تو وہ کہہ سکتی ہے ان کو. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی لنک تو ہے، تو پھر اس کو بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. میرے خیال میں جو کشمیری جو اتنا بڑا یہ جو وزیر اعظم نے یہ ٹیم بنائی ہے، تو میری سوچ میں مطابق ادھر سے لوگوں کو بھی لینا چاہیے، ایک ایک ملک میں ایک ایک ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے، وہ اپنی داستان خود بھی بتائیں تو زیادہ امپلیمنٹ ہوگا، زیادہ اچھائی ہوگی. سر میں نے سوال آپ سے محبوبہ مفتی کے بارے میں کیا ہے. محبوبہ مفتی کے بارے میں بتائیے، ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں اس کا تو محبوبہ مفتی کا مجھے ایسا صحیح پتہ نہیں ہے اس کی سیاست کیا ہے، تو دیکھیں اگر آپ اس میں مجھے تھوڑا سا کچھ بتائیں گے تو مجھے اس کی چیز کا ان کا مجھے علم نہیں ہے. جی آپ جا رہے ہیں روس اور جا کر وہاں کے حکام کو مسئلہ کشمیر بتائیں گے، پاکستان کا موقف بتائیں گے، اس کے حل کے لیے مدد مانگیں گے. نواب صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبوبہ مفتی صاحبہ مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ ہیں، مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ ہیں محبوبہ مفتی. اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر پر آپ کی اپنی خود کتنی تحقیق ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو محبوبہ مفتی کے بارے میں نہ پتا ہو، اور تو چیزیں کچھ پتا ہوں گی کشمیر کے بارے میں. سر کشمیر کمیٹی کا تو بہت بڑا ایشو ہے، اور ان کو جتنا بڑا سمجھا جائے اتنا بڑا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں ایک ریاست ہے، وہ ریاست وہ کہیں اور ملک میں نہیں جانا چاہتی، وہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہے. وہ جو اس کے جو ہے نا بہت سارے، اچھا ان میں سب سے بڑی ہے کہ ہم نے جو سنا ہے تو وہ ابھی ان پہ بریف دیں گے، ہمیں بتائیں گے تو آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ دیکھیں وہ اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ ایمبیسی ان کو جو ہمارے گورنمنٹ ہے ادھر سے وہ ظاہری ہے وہ ہمیں بریف بھی بنا کے دے گی، تو کیا ادھر کہنا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں جیسے ہمیں بھی ہیں علم ہے کہ کشمیر میں کیا کیا ایشو ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں. تو سب چیزوں کو دیکھ کے ایک بریف بنتا ہے. تو اس کے بعد ہی بریف جب بنے گا تو اس کے بعد ہی ہم آگے ادھر بات کر پائیں گے اور ادھر کہیں گے. ٹھیک آپ کو بریف دی جائے گی، اور جب آپ بریفنگ لے لیں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ جا کر روس میں حکام کو یہ بتا سکیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، پاکستان کیا چاہتا ہے، کشمیری کیا چاہتے ہیں. یہ تو بتا دیجئے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل لاہور ڈیکلریشن کے تحت ہونا چاہیے، شملہ معاہدے کے تحت؟ سر دیکھیں وہ تو اس چیزوں پہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک کمیٹی بنی ہے، ابھی تو ان کے جو فائنل رزلٹ نہیں نکلے، تو ابھی کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے. تو میرے خیال میں شملہ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے اگر حل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ جو آپ نے کہا کہ لاہور ڈکلیریشن، تو اس پہ بھی اگر دیکھیں کہ کہیں سے بھی کشمیر بھائیوں کے لیے کوئی اچھائی اور اچھا رزلٹ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہر طرح سے اپنے آپ کو بندہ یوٹیلائز کرے اور دیکھے دنیا میں کہیں بھی جائے یا کہیں بھی ممالک میں جائے تو بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں. ہم دیکھیں کہیں بھی اگر چھوٹے ممالک میں جائیں کہیں بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی بڑا آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. بہت شکریہ نواب وسان صاحب، تھینک یو سو مچ. نواب وسان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، نہایت قابل احترام اور محترم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ان 22 لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا کے تمام ممالک میں جائیں گے، بیشتر ممالک میں جائیں گے اور جا کر پاکستان کا کیس لڑیں گے، بتائیں گے کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ کس طرح سے حل کرنا چاہتا ہے، کشمیری عوام کی خواہشات کیا ہیں اور خود کشمیر کے بارے میں کتنی معلومات ہیں. آپ نے دیکھا یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. ایک اہم دن تھا سی پیک پہ، یوں تو کام کافی طویل عرصے سے جاری ہے لیکن آج باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کیا گیا ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے آج ایک بڑا دن تھا. یوں تو پاک چین اقتصادی راہداری پر بہت زور و شور سے کام جاری ہے لیکن علامتی طور پر بھی آج ایک بڑا دن تھا. اسلام آباد میں پاک چین اقتصادی راہداری کانفرنس اور ایکسپو کی افتتاحی تقریب ہوئی.
46 अरब डॉलर से जायद मंसूबे में कोयले, पानी और हवा के जरिए 10,000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करने की प्रोजेक्ट्स के मंसूबे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। मंसूबे के तहत गवादर पोर्ट की तरक्की, गवादर LNG टर्मिनल और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर भी की जाएगी। गवादर को चीन से मिलाने और मुल्क के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों को इस नेटवर्क में शामिल करने के लिए मोटरवेज की तामीर का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पाकिस्तान और पूरे खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी राहदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि CPEC सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है जो खित्ते के मुस्तक़बिल को तब्दील कर देगी। $46 billion is just an economic value, but the overall contribution and impact of CPEC is much larger, much broader. It broadens our technological capabilities and above all it deepens the relationship of trust and raises friendship to newer heights. I strongly believe that CPEC is not just a game changer for Pakistan, but it is a fate changer for the region. Our region has seen a lot of conflict and deprivation in the past. Time has come to turn a new leaf in the history for our region by bringing peace, prosperity and opportunities for eliminating poverty, unemployment and underdevelopment. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि इक़्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट पर रवां साल काम शुरू हो जाएगा। मंसूबों से पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तवानाई के बेशतर मंसूबे 2018 में मुकम्मल हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, अनथक मेहनत आप कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें ये बताएं कि इस CPEC मंसूबों की टाइमलाइन पर अब तक पेशरफ्त कितनी हुई है? देखिए मसूद साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि आज से 3 साल पहले 5 जुलाई 2013 को जब वज़ीर आज़म ने चीन का पहला दौरा किया तो उस मौके पे याददाश्त पर दस्तखत किए गए जिसे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था और उसमें ये तय हुआ कि हम एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो इसके तरीक़ेकार और रोड मैप पर काम शुरू करेगी। उसके महीने के अंदर 27 अगस्त 2013 को पहली JCC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और तकरीबन 1 साल के अंदर हमने $46 बिलियन के प्रोजेक्ट्स की निशानदेही कर दी। बदकिस्मती से सितंबर 14 में जब चीन के सदर ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाना था, हम इन प्रोजेक्ट्स को रोल आउट कर देते, लेकिन यहाँ के जो मखसूस सियासी हालात थे उसकी वजह से अप्रैल 2015 तक इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अप्रैल 2015 के 1 साल के अंदर अंदर उन 45-46 अरब डॉलर की जो प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन उसमें से 18 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में आ चुके हैं और 17 अरब डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, वो अपने अप्रूवल्स के मराइल तय कर रहे हैं या फाइनेंसिंग अप्रूवल्स के मराइल तय कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है कि इस कदर कम मुद्दत के अंदर किसी भी याददाश्त को या इस हुजम के प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज कर लिया गया हो। गोया कि हमने 45 बिलियन डॉलर में से 80% 35 अरब डॉलर उसको एनर्जाइज कर दिया है, उसमें रूह फूंकी जा चुकी है और वो अब अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, KPK के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर कर रहे हैं आप? देखिए, आज के CPEC समिट का एक बहुत खूबसूरत पहलू यह था कि उसमें पूरे मुल्क की क़यादत शरीक थी और उसमें KP के वज़ीर आला भी थे, सिंध के वज़ीर आला भी थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी थे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी थे और सब ने एक ही आवाज़ से वहाँ पर कहा कि हम सब चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को कौमी मनसूबा समझते हैं और हम इसके साथ हैं। और इस आज की कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 140 के करीब चीन से बिजनेसमैन आए हुए थे, चूँकि अब हम समझते हैं कि के अंदर हमें बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट करना है और पाकिस्तान की भी बिजनेस लीडरशिप थी। तो उन सब के सामने ये बहुत रीअश्योरिंग था जब हमारे मुल्क की तमाम सियासी क़यादत ने वहाँ पर CPEC के साथ मुकम्मल यकजहती का और इत्तफाक का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, वज़ीर मनसूबाबंदी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मसूद रज़ा और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।